بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح۔ انشاءاللہ تعالی درود سے آغاز کریں گے جی درس۔ اللہم صل علی محمد۔ تو یہاں پہ جو پہلی فصل ہے فی معانی صیغ الزوائد، زوائد کی جو تعبیر ہے وہ کیا بیان کر رہی ہے جی ذکی صاحب؟ یعنی زوائد صیغوں کے معنی کے مطابق یعنی مزید فی، مزید فی۔ سب سے پہلے ہے یعنی یہ جو معنی ابھی بیان ہم کر رہے ہیں وہ ثلاثی مجرد کے نہیں ہیں، یہ مزید فی کے کیا معنی؟ اچھے افعل تأتی لعدت معانی، یعنی جو افعل ہے وہ آتا ہے چند معنوں کے لیے، وہ آگے درجہ ہے۔ الاول التعدیۃ وہی تسییر الفاعل بحمزۃ مفعول، یعنی اس کو پہچانا جاتا ہے سب سے پہلے متعدی کے متعدی بناتا ہے، وہی تسییر الفاعل یعنی بالحمزۃ مفعولا، یعنی اس کو فاعل کو جو ہے وہ ہم مفعول بناتے ہیں، جو ہمارے پاس فاعل ہوتا ہے اس کو اگر ہم باب افعل میں لائیں تو وہ مفعول بن جاتا ہے، یہاں متعدی بن جاتا ہے۔ جیسے بات ٹھیک کر رہے ہیں، بس جملے آپ سے نہیں بن پا رہے، ٹھیک ہے۔ تعدیہ کا کیا مطلب ہے؟ فاعل کو مفعول میں کنورٹ کر دینا، تبدیل کرنا۔ آپ کیا تسییر کیا مطلب کر دینا نا، تسییر و فاعل مفعولا کہ فاعل کو مفعول بنا دینا۔ اب کیا کہیں گے کس کس سبب سے؟ با سببی آ جائے گی بالحمزہ، کس کے اوپر حمزہ لگائیں گے؟ فعل کے اوپر، یعنی جس فعل کا ایک فاعل تھا ابھی اسی فعل کے اوپر جب حمزہ لگائیں گے تو وہی فاعل جو ہے وہ مفعول کیا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اقمت زیدن، جیسے اقمت زیدن، اقعدتہ واقرأتہ۔ اقمت زیدن کا کیا مطلب ہے؟ اقمت زیدن یعنی زید کو کھڑا کیا گیا، کھڑا کیا گیا نہیں، اقمت متکلم کا صیغہ ہے، میں نے زید کو کھڑا کیا، اقمت میں نے زید کو کھڑا کیا، واقعدت اقعدتہ یہ ضمیر بھی زید کی طرف ہی جائے گی، وہ زید کی طرف جا رہی ہے، ہاں کہ میں نے زید کو بٹھایا، وقرأتہ اور میں نے زید کو پڑھایا، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ الاصل قام زید وقعد وقرأ، جو اصل تھی وہ قام زید تھا، یعنی قام زید میں زید جو تھا وہ فاعل تھا، اسی طریقے سے قام زید کا کیا مطلب تھا؟ زید کھڑا ہوا، ہاں زید کھڑا ہوا، اور اقام زید اقام زید نے زید کو کھڑا کیا، اس نے زید کو کھڑا کیا، اقمت زید میں نے زید کو کھڑا کیا، فلما دخل، اور قعد بھی ایسے اور قرب بھی ایسے، فلما دخلت علیہ الحمزہ حمزتو صار زیدا مقاما، صار زید مقاما ومقعدا ومقرعا، یعنی جب ہم نے حمزہ داخل کیا، نہیں ہم نے حمزہ داخل نہیں کیا، جب ہم نے ہم نہیں ہوگا داخلت کیا ہے وہ کون سی صیغہ ہے؟ دخلت چوتھا صیغہ نا، داخلت الحمزہ، تو جب حمزہ داخل ہوا علیہ ہے کس کے اوپر؟ الاصل، یہ جو اصل ہے آپ کے پاس، یعنی فعل پہ، تو وہ جو ہے اس نے زید ان کو وہ بنا دے، زید ان کو نہیں بنایا، فعل کو بھی نہیں بنایا، سارا زید زید ہو گیا، ہاں یہ لفظی ترجمہ ہے، آپ تھوڑی دقت کریں گے لفظی ترجمہ میں۔ فلما دخلت علیہ الحمزہ، تو جب اس اصل کے اوپر حمزہ داخل ہوا تو سارا زید تو زید ہو گیا، زید کیا ہو گیا؟ مقامن، پہلے کیا تھا؟ قائم تھا، ابھی کیا ہے؟ مقام ہو گیا۔ مقام کون سا صیغہ ہے؟ کس باب سے؟ باب فعال سے، کیا ہے؟ کھڑا کرنا، کھڑا کرنا نہیں، جس کو کھڑا کیا گیا، جس کو کھڑا کیا گیا، ہاں مقام کسے کہتے ہیں؟ جس کو کھڑا کیا گیا، اور مقعد جس کو بٹھایا گیا، مقرع جس کو پڑھایا گیا، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ لَازِمًا صَارَ بِهَا مُتَعَدِّيًا لِوَاحِدٍ، یعنی جو فعل ہمارے پاس لازم ہوگا وہ ہو جائے گا متعدی ایک کے اوپر۔ سارا بہا، بہا کا کیا مطلب ہوگا؟
سارا ہو جائے گا بہا، وہ فعل سارا فعل وہ فعل ہو جائے گا نا، بہا کی طرف پلٹائیں گے، بہا بہا یعنی بالحمزہ تھے، حمزہ کی طرف پلٹے جائے گا جی کہ سارا وہ فعل ہو جائے گا بہا اسی حمزہ کے سبب سے، کیا ہو جائے گا متعدین لواحد، ایک کی طرف متعدی ہو جائے گا. وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا لِوَاحِدٍ صَارَ بِهَا مُتَعَدِّيًا لِاثْنَيْنِ، اور جو متعدی ہوگا اور اگر فعل متعدی ہوگا ایک کی طرف، ایک کی طرف تو وہ ہو جائے گا حمزہ کی وجہ سے متعدی دو کی طرف. ٹھیک ہو. مطلب اس کا قبلہ یہ کہ اگر پہلی وہ متعدی ہے اس پر پھر ہم داخل کریں پھر وہ دو متعدی ہو دو کی طرف ہو جائے گا. وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا لِاثْنَيْنِ صَارَ بِهَا مُتَعَدِّيًا لِثَلَاثَةٍ، پس اگر وہ ہوگا متعدی دو کی طرف تو وہ ہو جائے گا حمزہ کے سبب بہا متعدی تین کی طرف. وَلَمْ يُوجَدْ فِي اللُّغَةِ مَا هُوَ، یعنی کتنے سٹیپ بنے ہمارے پاس؟ ٹوٹل تین سٹیپ بنے. پہلے لازم ہے تو لازم ہے تو متعدی بنائیں گے حمزہ کی سبب متعدی لواحد ہو جائے گا. واحد، اگر متعدی ہے متعدی لواحد ہے تو اس کو جب باب افعلہ میں لائیں گے تو وہ متعدی لاثنین ہو جائے گا. اثنین ہو جائے گا. اگر وہ متعدی لاثنین ہے تو اس پہ اگر ہم حمزہ داخل کریں گے تو متعدی ثلاثہ ہو جائے گا. آگے کہانی نہیں چھوٹ چلی ہے، جی جو متعدی ثلاثہ کی طرف ہو اس پہ حمزہ لگائیں تو چار کی طرف ہو جائے. یہ نہیں ہاں، ہے. یہ نہیں ہے، یعنی ایسی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ چار چار پانچ تین کے اوپر ختم ہو جاتی ہے. وَلَمْ يُوجَدْ فِي اللُّغَةِ مَا هُوَ مُتَعَدًّا لِاثْنَيْنِ، ما وہ متعدن، متعدن متعدیون کو متعدن پڑھ دیں گے. متعدن لاثنين وصار بحمزة متعديا لثلاثة إلا راء وعلم، یعنی یہ کہ ہمیں لغت میں نہیں ملتی. نہیں، لم یوجد کا فعل مجہول ہے، نہیں ملا، نہیں پایا گیا. نہیں پایا گیا فی اللغت، لغت میں یعنی یہ لغت میں نہیں پایا. جی جی وہ ذکی صاحب وہ کرنا. یعنی لغت میں نہیں پایا گیا وہ متعدی کہ جو دو پہ دلالت کرے، جو دو کی طرف متعدی ہو، جو دو کی طرف متعدی ہو اور اس کو ہم متعدی بنائے تین کی طرف حمزہ لگا کے سوائے دو کی. نہیں، جو دو کی طرف متعدی ہو وسارہ اور ہو جائے، اور ہو جائے متعدی اور حمزہ کے ساتھ متعدی بن جائے تین کی طرف، تین کی طرف وہ نہیں ملا سوائے دو کے. سوائے دو ہمارے پاس فعل ہیں، رعا اور عالم. یعنی عربی زبان میں جو آخری آپ کو اسٹیپ ہم نے بیان کیے تھے نا کہ دو کی طرف متعدی ہے اور حمزہ لگائیں گے تین بن جائے گا، اس کی بھی زیادہ مثالیں نہیں ہیں. اس کی بھی مصنف کی جو ہے وہ تحقیق کے مطابق فقط ان کو دو ہی مثالیں ملی ہیں. یہ جو افعال قلوب میں دو کی طرف ہوتے ہیں تین کی طرف تو نہیں ہوتے. ہاں، یعنی رعا اور عالم کے علاوہ زننت وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ اسی کے معنی میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی تو دونوں افعال قلوب میں سے ہیں. زننت و حسب تو ابھی دیکھیں وہ معنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دو کی طرف ہوتے ہیں. یعنی ابھی مصنف کے اوپر ہم آئیں گے نا اعتراض کے اوپر، پہلے ہم مصنف کی بات کو سمجھ لیں کہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان میں مجھے کیا ملے ہیں؟ دو فعل ایسے ملے ہیں، ایک رعا، رعا کا مطلب دیکھنا، اور عالم کا مطلب کیا ہے؟ جاننا. کہ اس میں جو ہے وہ یہ دو کی طرف متعدی ہوتے ہیں، یعنی یہ بغیر حمزہ کے بھی ثلاثی مجرد ہوتے ہیں، اس کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. کیسے جی؟ نہیں، اس کے دو کیسے ہوتے ہیں؟ مطلب عالمہ کی مثال بنائیں. عالمہ زید بکر قائما، عالمہ زید بکر قائم، یعنی زید نے جانا کہ بکر کھڑا ہے. اب عالمہ زید بکرن کہیں گے تو یہ پورا مکمل معنی نہیں ملے گا. عالمہ بکرن زیدن عالمن، یعنی زیدن اور عالمن دو اس کے کیا ہوں گے؟ مفعول ہوں گے. اسی طریقے سے رعی تو جو ہے نا رعا، اس کے بارے میں جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک جو ہے وہی یہ اس معنی میں آتا ہے کہ جس میں ایک اس کو مفعول چاہیے ہوتا ہے، اور وہ رعا کون سا ہے؟ اسے کہتے ہیں رویت حسی کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنا. تو آپ اس میں سیدھا کہیں گے کہ بھائی رائی تو کا میں نے آپ کو دیکھا، ٹھیک ہے، رائی تو زیدن میں نے زید کو دیکھا. اس میں کیا ہے کہ رائی تو مثلا شجرن میں نے گھر کو دیکھا، ٹھیک ہے. رعا زیدن بکرن، زید نے بکر کو دیکھا. معنی کمپلیٹ ہے نا، یعنی ایک ہی مفعول سے اس کا معنی کیا ہو جائے؟ مکمل ہو جائے گا.
اسے کیا کہتے ہیں؟ رویت حسی کہتے ہیں. دوسرے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رویت مانوی. اس میں را کا مطلب کیا ہوتے ہیں؟ سمجھنا. ٹھیک ہے، کہ میں آپ کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں. کیا دیکھتا ہوں؟ میں آپ کو مجتہد دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو جو ہے نا بڑا جو ہے وہ مومن انسان دیکھتا ہوں. دیکھتا ہوں کیا مطلب؟ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. جب رآ زید بکرن مجتہدن کہیں گے تو اب یہاں پہ یہ جو را جائے گا نا یہ متعدی للحسین ہوگا. تو لہٰذا را کے اوپر آپ کیا وضاحت دیں گے کہ را سے مراد رویت مانوی مراد ہے، رویت حسی مراد نہیں ہے، کیونکہ رویت حسی کے لیے ایک مفعول چاہیے ہوتا ہے. رویت حسی والا جو ہے وہ متعدی لمفعول واحد ہے، جبکہ جو رویت مانوی والا ہے وہ متعدی للاثنین ہے. اور مصنف کی مراد یہاں پہ رویت مانوی ہے. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے راء و علما زید علما زید بکرن قائما، یہ جو ہے بکرن و قائمن اس کے دو مفعول ہیں. یعنی یہی جو ایک ہی مثال انہوں نے دی ہے، ایک ہی مثال میں انہوں نے آپ کو دونوں معنی سمجھا دیے. رآ پہلے سب سے پہلے رآ لگے ہیں نا. رآ زید بکرن قائما، کیا ترجمہ کریں گے؟ کہ زید نے دیکھا بکر کو کھڑے ہوئے. زید نے بکر کو قائم سمجھا، اگر اس کا دقیق ترجمہ کریں کہ زید نے بکر کو کھڑا ہوا سمجھا. کھڑا ہوا دیکھا یعنی کھڑا ہوا اسے سمجھا. ٹھیک ہے، اور اگلا ترجمہ کیا کریں گے؟ کہ علما زید بکرن قائما، زید نے بکر کو کھڑا ہوا جانا. ٹھیک ہو گیا. نہیں میں نے جانا زید علما زید نہیں، علم علما زید. زید کا وہ دوسرا ٹھیک ہے، علی مزید جی. اچھا، اب جو ہے وہ حمزہ لگانا ہے. ابھی اس کے دو مفعول ہو گئے نا، بکر اور قائم، یہ دو ہو گئے. تقول ارے تو زیدن بکرن قائم، یعنی میں نے دیکھا زید کو اور بکر کو کھڑے ہوئے. نہیں، اور جب آپ کہتے ہیں نا را کے اوپر آپ نے حمزہ لگایا، رأیتو میں جب آپ نے لگایا تو ارأیتو بنے گا نا. ارأیتو کو کہے ارأیتو. ٹھیک ہے، تعویل ہوگی اس کی، اعلال ہو گیا، اعلال بالحذف ہو گیا. ارأیتو، رآ کا مطلب کیا تھا؟ دیکھنا اور سمجھنا. تو ارأیتو کا مطلب ہو جائے گا سمجھانا، دکھانا. پہلے آپ کیا کہہ رہے تھے کہ میں نے کیا نام ہے، زید نے بکر کو قائم جانا یا قائم سمجھا. ابھی آپ کیا کہیں گے کہ زید نے بکر کو سمجھایا. کیا سمجھایا وہ پھر آگے بات پوری آگے چلے گی. ٹھیک ہے، میں نے بکر کا کھڑا ہونا. ہاں معذرت، زید نے نہیں، وہاں پہ زید جو فاعل بن رہا تھا نا، زید نے جو سمجھا تھا اس کو بھی مفعول میں لے آئیں گے، اور فاعل کیا ہے وہاں پہ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں. تو پہلے کیا تھا؟ رآ زید بکرن قائمن تھا نا. ٹھیک ہے جی. تو ابھی یہی جو زید فاعل واقع ہو رہا تھا اسے کس میں کنورٹ کر دینے ہم نے؟ مفعول میں کنورٹ کر دینے. تو پھر فاعل کہاں سے لے کر آئیں گے؟ آپ فاعل خود بن جائیں گے. تو ارأیتو زیدن یعنی میں نے زید کو سمجھایا. کیا سمجھایا؟ کہ بکرن قائمن، کہ بکر کیا ہے؟ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے عالم تو میں نے زید کو کیا علم دیا. کیا علم دیا؟ کہ بکر کیا ہے؟ کھڑا ہوا ہے. اب یہ جو مثال کے جو مفعول ثالث ہے اس کو ہمیشہ صیغہ صفت استعمال کرتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہوگا، کوئی اور تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی، یہ بات واضح ہوگی. تو اسی کو مصنف نے اوپر کیا تعبیر کیا تھا کہ تسییر الفاعل بالحمزۃ مفعولا، کہ فاعل جو ہے وہ مفعول بن جاتا ہے. حمزہ جیسے لگاتے ہیں تو فاعل مفعول بن جاتا ہے. تو اگر وہی جو فاعل مفعول بن گیا تو پھر نیا فاعل آپ کو لانا پڑتا ہے. ٹھیک، اچھا جی. اب یہاں پہ کیا کہیں گے کہ رآ اور عالمہ فقط دو جن کو ملے نا، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سارے افعال قلوب آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حسب تو فعل تو میں نے خیال کیا. دو چیزیں آ سکتی ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ یہ دونوں یقین کے لیے آتے ہیں اس لیے، اور دوسرا وہ بھی جو ظن اور گمان کے لیے آتے ہیں. جب ان کی کوئی معنی دوسری لیتے ہیں تو وہ ایک مفعول بن جاتا ہے. ہاں وہی ظن اور گمان کے معنی میں ہے نا، وہ ایک مفعول بن جائیں گے، یعنی سارے نہیں آئیں گے نا. نہیں زنن تو آپ لگے نا یہاں پہ، زنن تو زیدن قائمن. ٹھیک ہے، پہلے آپ زنن تو لگے ہیں فقط کہ میں نے زید کو گمان کیا. کیا گمان کیا؟ کہ وہ کھڑا ہوا ہے. اب آپ ازنن تو لگیں کہ میں نے زید کو یہ گمان کروایا، یہ گمان کیا، یہ گمان اس کا ڈالا،
زید کو کیا گمان ڈالا کہ بکرن قائم، زنن تو لگائیں گے تو وہ دو وقت ہو جائے گا، اگر وہ حمزہ لگائیں گے تو تین ہو جائے گا، حمزہ لگائیں گے وہی میں کہہ رہا ہوں. یہ بھی تو عالمہ بھی تو ایسے ہی ہاں تو اس کے مصنف نے کیا جملہ کہا کہ جی مجھے عربی زبان میں جو دو کی طرف متعدی ہوتے تھے نا وہ نہیں ملے سوائے کہ اس کے را اور عالمہ کے. ہم کہیں گے را اور عالمہ کے علاوہ بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں، وہ کون سا ہے، حسب تو، زنن تو، خل تو، سارے فعل قلوب آ جائیں گے نا. یہ سارے کے سارے متعدی ہوتے ہیں دو کی طرف، اور جب آپ حمزہ لگاتے ہیں تو یہ کس طرف ہو جاتے ہیں، تین کی طرف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ مصنف کے اوپر اعتراض آئے گا، اور اعتراض کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ مجھے را اور عالمہ کی طرح، یہاں پہ اگر کاف لگا دیتے نا الا کرا و عالمہ، یہ نہ کہتے کہ فقط را اور عالمہ ملے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں را اور عالمہ کی طرح فقط ملے ہیں. را اور عالمہ کی طرح میں کیا ہو جاتا، قلوب بھی افعال قلوب آ جاتے. تو یا تو یہاں پہ مصنف صاحب قلم ہو گیا، انہوں نے کاف کی تشبیہ لگانی تھی نا، نیچے لگائی تو ہے الا را عالمہ کا را، نہیں وہ تو مثال دے دی نا کرا، لیکن اللہ کے بعد ہی کا لگاتے ہیں نا، اللہ کے بعد ہی کرا لگاتے تو وہ ہو جاتا، لام درست ہو جاتا. لگانا چاہ رہے ہوں گے مصنف، ظاہری بات ہے، لیکن وہ صاحب قلم آپ کہتے ہیں نا، صاحب قلم پرنٹنگ. اگر اس طرح ہوتا تو ہمارا گمان دور کرنے کے لیے ایک گمان ایک شک کا بھی دیتے ہیں، دونوں یقین کے لیے دونوں فرق یقین کے لیے ہے نا. اگر ایسے ہوتا تو ایک شک کا دے دیتے. آپ معاف کرنے کے چکر میں نہیں چلیں، بار مطلب واضح ہے انشاءاللہ. ٹھیک، ہاں جی آگے. الثانیہ سیرورۃ شیء سیرورت الشیء ذا شیء، یعنی ہونا ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف، دوسری چیز والا. یہاں پہ ذا کس معنی میں آتا ہے، صاحب کے، والا. مال ایک شے دوسری شے والی ہو جائے، جیسے وہی ہے، جیسے تو مال ہے یعنی میرا مال، مال والا ہو جائے. مال وہاں پہ ذو کا کیا طرح کرتے ہیں، والا کرتے ہیں اردو. کا البن الرجل، رجل نہیں، ہاں رجل و اتمر و افلس، نہیں یہ فعل پڑھیں گے نا. البنا، البنا کیا ہے، باب فعال سے ہے نا، باب فعال کی بحث چل رہی ہے. لبنا کو البنا بنا دیا، تامرا کو اتمرا بنا دیا، فالوسا کو افلسا بنا دیا. سارا لبن، البنا الرجل کا کیا مطلب ہوگا، یعنی رجل کا لبن، دودھ والا مرد دودھ والا بن گیا، مرد جو ہے وہ دودھ والا بن، دودھ بیچنا شروع کر دیا نا، تو ہم کیا کہیں گے دودھ کا دودھ والے دودھ کا مالک بن گیا. افضل الرجل یعنی پیسے والا، اور کھجور والا ہو گیا یعنی کھجوریں اس کے بیچنے والا، یا اسی طریقے کہتے ہیں ابو فلوس ہو گیا، پیسے والا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ والا کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے، باب افعال کی وجہ سے ہو رہا ہے، ضرورت کے معنی سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، البن الرجل سارا ذا لبن، کہ رجل کیا ہو گیا، دودھ والا ہو گیا، دودھ کا مالک ہو گیا. یعنی اتمر الرجل یعنی ذا تمر، کھجور کا مالک ہو گیا. اور افلس آپ پڑھیں گے، افلس افلس الرجل یعنی پیسے والا ہو گیا، ذا فلوس ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ دوسرا معنی ہو گیا. تیسرا یعنی اس طرح کوئی بھی مثال اٹھا کے اس طرح باب فعال میں لگا سکتے ہیں، یا مشہور یہ چند دنوں میں اوپر اعلم تم آپ کہیں کہ علم والا ہو گیا، اعلم وہاں تو نہیں کہہ سکتے. نہیں یہ تو انہوں نے وہ تو فعل اٹھایا نا، یہ تمر تو اسم ہی ہے نا، ہاں یعنی اسم میں سے کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں مثلاً کیا ہے، آپ روٹی آپ لے لیں، اخبزہ، جی اخبز الرجل، اخبز الرجل کا مطلب پھر یہ روٹی والا بات، روٹی والا نہیں ہوگا یہاں. ٹھیک ہے، ایسا جو بنے یعنی یہ بھی سمائی ہوگا کہ لوگ کیسے بناتے ہیں. روٹی والا اخبزہ کے دیکھیں بولے روٹی والا ہو گیا ہے، روٹی والا دودھ والا ہو سکتا ہے، روٹی والا نہیں یہ جو ہے نا وہ ان کتابیں ہیں عربیوں کی، جیسے وہ بناتے ہیں قاعدے بنانے کی ضرورت نہیں. ایک ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اخبزہ کا ہونا چاہیے روٹی بنانے والا، لیکن وہ کیونکہ انہوں نے عمومی قاعدہ بیان کیا ہے نا، خاص تھوڑی کی ہے کسی چیز کے ساتھ. یہ آگے بیان کریں گے کہ یہ ہماری مرضی پہ نہیں ہوتا. کدھر گیا جی، خبز الخبز، وہاں پہ اخبز ہے ہی نہیں، روٹی پکانا. اختبز، انخبز، تخبز، الخابز. ٹھیک ہے،
ہاں باب فعل ہے ہی نہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو یہ پیچھے مصنف نے بیان کیا تھا نا کہ یہ آپ کی مرضی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو بھی کہیں باب فعل میں لے کر چلے جائیں اور اس کے معنی تبدیل کر دیں، یہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہاں پہ لغت میں. ٹھیک ہو گیا، چلیں گے آگے چلیں. جیسے خبر ہے اخبر، اخمرہ کا کیا ہے؟ خمر والا ہو گیا لکھے ہوئے، خمرہ میں خمر شراب والا، یہ اخبر حضوری ہو جائے. اخبار کیا لکھیں؟ خبر دینا، آگاہ کرنا. ہاں وہ تو خبر دینے کے معنی میں، خبر دینے والا تو نہیں ہو گیا، نا خبر والا، خبر دینے والا ہو گیا. یہ تو ترجمہ نہیں کرتے نا اخبار، عالم کو بھی یہ نہیں کرتے ہم ترجمہ. یعنی یہ ہر ایک کا الگ ہے اس میں. کر دیں گے، کریں گے بندے ادھر ہی مریض نہ ہوں. الثالث الدخول في شيء مكانا كان او زمانا، یعنی داخل ہونا کسی شے میں مکانن یا زمانہ. جیسے مکان کانا یعنی وہ شے چاہے مکان ہو یا زمانہ، یا زمان، یعنی کسی مکان میں داخل ہونا یا زمانے میں داخل ہونا. اشعما یعنی شام میں داخل ہونا، وَأَرَكَ یعنی رات میں، وَأَصْبَحَ یعنی صبح میں داخل ہوا، یہ زمان کی مثال آ گئی. وَأَمْسَى یعنی شام میں داخل ہوا. یہ جو ہے نا پہلی دو شام کا وقت، ہاں شام کی جو پہلی ہے نا شام میں داخل ہونا، اس شام سے مراد وہ ملک شام، ملک کے شام ہے. یعنی دو پہلی مثالیں مکان کی دے دیں اور دوسری دو زمان کی دے دیں. ٹھیک ہے، اور رابع پہ آ جائیں گے. کون سا پڑھ؟ الرابع السلب والإزالة كأقضيت عين فلان. چوتھا معنی باب فعال کا یہ ہے کہ کسی چیز سے معنی مصدری کو دور کرنا یا سلب کرنا. معنی مصدری کی طرح لکھو، ایسے اپنی طرف سے اچھا وہ درست نہیں بنائے. معنی کو سلب کرنا اور ہاں سلب کرنا، دور کرو. اب کس چیز کو دور کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ مصدر کو دور کرنا. ابھی جا کے دیکھیں کس چیز کو دور کیا جا رہا ہے. ایسے كأقضيت عين فلان، میں نے کیچڑ کو دور کیا فلان کی آنکھ سے. ہاں اب یہاں پہ میں نے اقضی تو میں کیا ہے، کیچڑ نہیں ہے، تنکا اسے کہتے ہیں نا. وہ فی العین قضا، آنکھ میں جو ہے وہ تنکا ہو، تنکا. قذارت وغیرہ کہتے ہیں نا. قضا جو ہے وہ تنکے کو کہتے ہیں. اسی تنکے سے فعل ہم نے بنا دیا اقضا کا. ٹھیک ہے، تو پھر اقضا کا مطلب یہ نہیں ہوگا کسی کی آنکھ میں تنکا مارنا، ٹھیک ہے، بلکہ اقضا کیا مطلب ہوگا، تنکے کو دور کرنا. اقضی تو عین فلان یعنی میں نے فلان بندے کی آنکھ سے تنکے کو دور کیا. ٹھیک ہے جی. وَأَعْجَمْتُ الْكِتَابَ، میں نے کتاب سے بے اعرابی کو دور کیا. یہ خود عجمہ کیسے کہتے ہیں؟ عجمہ کا ایک مطلب ہے لغت میں، ہاں ابہام. عجمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابہام. ٹھیک ہے، جیسے قضا کا مطلب تنکا تھا، ایسے عجمہ کا مطلب کیا ہے؟ ابہام. اس کی مبہم ہے، واضح نہیں. تو جیسے آپ اعجم تو کہیں گے تو یہ سلب کا معنی آ جائے گا کہ اسی ابہام کو میں نے کیا دور کر دیا. جیسے وہاں تنکے کے اوپر اقضا لگایا تو تنکا دور ہو گیا، ابہام کے اوپر اعجم لگائیں گے تو یہ ابہام کیا دور ہو جائے گا. یا کہ تفسیر کر رہے ہیں. ازلت القضاء عن عینہ، میں نے زائل کیا فلاں کی آنکھ سے تنکے کو دور کیا. ازل تو وَأَزَلْتُ عُجْمَةَ الْكِتَابِ، میں نے کتاب سے ابہام کو دور کیا. بے نقط ہی، نقطہ کی جب نقط کر رہے ہیں، اور بے نقطگی سے دور کیا. بے نقط ہی، نقطے لگا کر. نقطے لگا کر کیا مطلب؟ کیونکہ پرانے زمانے کی جو کتابیں ہیں نا ان کے نقطے نہیں ہوتے، تو وہ پھر جو کہ بندے ماہر ہوتے ہیں پڑھنے والے فوراً سمجھ آتے ہیں ادھر ایک نقطہ آنا ہے، دو آنا ہے، پیچھے سے آپ کو صرف بات کیا چل رہا ہے، کوئی بہام نہیں رہتا ان کے لیے. تو لیکن یہ جب ذہن انسان کا کیا ہوتا گیا، زیادہ ذہین نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو پھر اس وجہ سے کیا نقطے لگانے لگے تاکہ بہام کسی کے لیے کیا نہ رہے. ٹھیک ہے. الخامس مصادفۃ الشیء علی صفۃ، مصادفہ پڑھیں باب مفاعلہ سے، مصدر مصادفۃ الشیء علی صفۃ، کسی کو کسی صفت سے متصف کرنا. کسی شے کا صفت کے اوپر متصف ہو جانا. صادفہ کا مطلب دیکھا لغت میں، صادفہ کا کیا مطلب تھا؟
सादा वही मुत्तसिफ हो गया। मुत्तसिफ होना में अच्छा चल जैसे अहमद तो जैदन, मैं जैद को तारीफ वाला पाया। तो ये पाने का माना कहाँ पे आ गया सादफा का देखें भाई क्या माना होगा अहमद तो जैदन, सादफा का देखें मुत्तसिफ करना के माना में है तो फिर तो क्या होगा कि अहमद तो जैदन का क्या तर्जुमा करेंगे कि मैंने जैद को महमूद पाया। अहमद तो जैदन के फिर ये मतलब भी नहीं करेंगे कि मैंने जैद की हमद की नहीं होगा ना। सिफत का पाना चलते वक्त एक घुटने का दूसरे घुटने के सामने आने वाला होना। किसका सादफा का जी अच्छा और सादफा देखें सादफा तो ये सामने आ जाना, इत्तेफाक या अचानक मिलना। ये काफ़ी सारे इत्तेफाक आ गया है और उसके अचानक आ गया है माने। इसके एक माना क्या होगा मिलना भी है ना जी है, तो मिलना पाना है इसका माना पाना सामने आ जाना। सामने आ जाना इत्तेफाकन क्या है मिलने के माना होता है मुसादफा यानी किसी चीज का मिल जाना ठीक है अहमद तो जैदन अब क्या है मैं जैद को क्या मिल गया क्या होगा इसका मतलब ठीक है अहमद के ना माने में लिखा हुआ है काबिल तारीफ पाना। पाना हाँ इसका एक मतलब क्या है पाना आएगा ठीक है तो मुसादफा शुब्द शय का हम क्या कहते हैं इसका मतलब मिलना पाना किसी चीज के इत्तेफाकन किसी चीज के साथ मिल जाना ये सारे मैंने जैद को काबिल तारीफ पाया। हाँ तो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे पाने के माना होगा अहमद तो जैदन का तर्जमा हम ये नहीं करेंगे कि जैद की मैंने हमद की ठीक है बल्कि हम क्या माना यहाँ करेंगे कि मैंने जैद को तारीफ वाला पाया। तारीफ वाला पाया वाकरमतुहु और मैंने जैद को इकराम वाला पाया। हम्म, वबखलतुहु और मैंने जैद को बखील पाया। बखील पाया सादफतु अच्छा फिर अगर ये कहना हो कि मैंने उसका एहतराम किया तो फिर क्या कहेंगे मैंने उसका अकरम तो अकरम तो जैद तो फिर क्या होगा मैंने एहतराम वाला पाया हो जाएगा नहीं करम तू करम तू अच्छा नहीं फिर करम तो कहेंगे बाब तफील में लेकर जाएंगे किसी और बाब में मसला इसी तरीके अगर मैंने कहा मैंने अल्लाह की हमद की तो क्या कहेंगे हमद तो कहेंगे या हमिद तो कहेंगे हामिद अगर लफ्ज़ है ठीक है यानी बबिफाल में नहीं जाए। अब बाब फाल में नहीं कर लेंगे लेकिन ये आमतौर पे लोग इस्तेमाल कर देते हैं नहमदुहु व नसल्ली ठीक है तो ये नहमदुहु का क्या मतलब है कि मैंने उसे हमद वाला पाया या मैं उसकी या हम उसकी हमद करते हैं तर्जुमे में फ़र्क होगा ना यानी जो कलमा एक फेल में इस्तेमाल है उसे उसी माने में दूसरे में ले जाएंगे फिर जैसे आप कह रहे हैं। देखिए अहमद के लुगत में क्या मतलब लिखा है इन्होंने अहमद का आप बता नहीं देते कि अहमद जैदन यानी पाने जैद का को हमद वाला पाया लिखा है ना और भी माने इसका और माना लिखा है उन्होंने जी, हम और- करना माना लिखा है इन्होंने उन्होंने लिखा हुआ था कोई काबिल तारीफ काम करना। अहमद का मतलब ये भी मसला है। नहीं इसका ये मुतद्दी वाला माना है क्या कि मैंने हमद की अच्छा कारोमा में आप जाके देखिए अकरमा का तो मैंने उसको एहतराम दिया तो अगर एहतराम दिए का माना आ जाए तो फिर हम मुसन्निफ को ये कह सकते हैं ना कि भाई इसको लुगत में फ़कत ये लिखा हुआ है हाँ अहमदो इलैकल्लाह मैं तुम्हारे साथ अल्लाह की नेमत पर उसका शुक्र अदा करता हूँ। और आगे अहमद रजुल व गैरुहु काबिल तारीफ होना काबिल तारीफ काम करना काबिल तारीफ पाना खुश और मुतमइन होना फलाना ये किसी के फेल तरीके से खुश होकर राजी होना ये और हम्मदा में लिखा है बार बार तारीफ करना। हमद में जा रहा है वो हमद में तारीफ करने के माने में हमद आ रहा है बाकी वो पाना के माने में और इसक में आ रहे हैं सारे कारमा में तो अकरमा में मिलता है कि अकरम तारीफ करना तारीफ करना लिखा हुआ है अकरम ये अकरमा में। हाँ हाँ ये भी फिर यानी वो अहमद में मुसन्निफ की बात दुरुस्त हो जाएगी लुगत के एतबार से कि अहमद तो जैदन में ये तर्जुमा यही होगा कि जैद को मैंने काबिल तारीफ पाया महमूद पाया लेकिन अकरम में हम क्या कहेंगे कि दूसरा माना भी है जो दोनों माने। कानूस का रेफरेंस दे रहे हैं कि खुद जो है वो मुतद्दी वाला माना भी है कि मैंने जैद का एहतराम किया ये वाला जो उसको बाइस करामत पाया। हाँ असादिस वाला इस्तेहकाक किसी चीज़ का किसी चीज़ के लायक होना या मुस्तहिक होना जैसे का अहसद ज़रो खेती कटने के लायक हो गई व अज़वजत हिंदुन और हिंद ज़ौजा बनने के लायक हो गई। शादी के क्या रिवाज रिवाज ज़ौजा इस्तेमाल किया है। ठीक हो गया। ठीक है
تو ازوجت ہندن کا پھر اگر کوئی کہ ازوجت ہندن تو اس کا مطلب ہندن نے شادی کروا دی نہیں ہوگا، متعدی والا معنی نہیں ہوگا، اوپر تھا نا کروا دی، وہ نہیں ہوگا. ازو ہندن یعنی ہند جو ہے وہ شادی کے لائق ہوگی، مستحق ہوگی شادی. اے استحق الزرع الحصاد بالزوج، وہی بنا ہو گیا اصاب. حساد کیسے کہتے ہیں؟ جی حساد اساد کھیتی کاٹنے وغیرہ کہتے ہیں نا، کٹنے کو. زر کھیتی کہتے ہیں، حساد کیا کاٹنے کا وقت جو ہوتا ہے. السابع اور تاریخ، ساتواں معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز کے پیش کرنا. تعریف کیا ہے؟ پیش کرنا. پیش کرنا جی. ٹھیک ہے. جیسے کا رہنت المتاع، میں نے مال و متاع کو رہن کے لیے پیش کیا. و اباتہ، اور میں نے اپنے مال و متاع کو بیچنے کے لیے پیش کیا. بیچنے کے لیے پیش کی. ٹھیک ہے. ارزتہ للرہن والبیع. الثامن ان یکون بمعنی استفعال، کبھی کبھی باب افعال کا باب استفعال کا معنی پایا جاتا ہے. کبھی کبھی باب افعال کا کبھی کبھی باب افعال کا باب استفعال کے معنی میں ہاں ہاں، یعنی باب افعال ہے، افعل ہے، لیکن معنی استفعل والا ہے. استفعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طلب کے معنی میں ہوتا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ باب الافعال کبھی کبھی باب استفعال کو مطابقت مطابقت فعل نہیں، معنی میں آتا ہے، معنی میں. لفظ مطابقت نہیں، معنی استعمال کریں. جیسے اعظمتہ، میں نے اسے بڑا پایا. میں نے اعظم استعظمت کا کیا مطلب ہے؟ اعظم یعنی طلب عظمت کیا، میں نے اس کی عظمت کو طلب کیا، جیسے اس کی عظمت کو چاہا. ٹھیک ہے. استعظمتہ یعنی میں نے اسے عظیم چاہا یا اس کی عظمت کو طلب کیا. اس کو دیکھیں لغت میں استعظمتہ استعمال ہوا کیا القاموس میں؟ ہاں استعظمتہ کہ میں نے اسے عظمت، اس کی عظمت کو طلب کیا، کیا معنی کرتے ہیں ہمارے اردو والے؟ استعظم فلانا، بڑا بننا، مغرور ہونا. الامر، بڑا اور بھاری سمجھنا. بڑا سمجھنا، عظیم سمجھنا. ہاں ہاں، یہ یہی ہوگا معنی. ٹھیک ہو گیا. اعظمتہ، میں نے اسے بڑا جانا، بڑا سمجھا. یعنی بڑا طلب کرنے کا معنی کیسے ہے؟ مانا وہی نا، پھر وہ والا میں نے اسے بڑا جانا یا بڑا سمجھا، وہی معنی. اس کو استعظمتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ طلب کرنا نا، بڑے پن کو. ٹھیک ہے. تو لغت میں مطلب اس کا مثلا اگر استفعل کے معنی میں لینا تو استفعل کا مطلب طلب کرنا. مثلا استخرج، اس نے اس کے خروج کو طلب کیا، یعنی استدخل دخول کو طلب کیا. استعظمتہ کا پھر معنی کیا ہونا چاہیے مصنف کے مطابق؟ کہ میں نے اس کی عظمت کو طلب کیا یا اس کی عظمت کو چاہا. یوں ہوگا، میں نے اسے عظیم چاہا، یوں معنی ہو جائے گا. جبکہ ادھر قاموس میں کیا لکھا ہوا معنی؟ بڑا بننا، بڑا بننا. ٹھیک ہے. بڑا بننا تو وہ کون سا مانا جائے گا؟ سرورہ والا آ جائے گا، وہ جانے والا مانا جائے گا. جو سرورہ والا ہم پیچھے ذکر کیا نہیں کیا؟ ہاں وہ کیا 2 نمبر والا. ٹھیک ہے. عظمت والا ہونا نا، وہ ہو جائے گا سرورت و شیدا شیء. تو اس کے اوپر کیا مصنف کے اوپر آ جائے گا کہ لغت میں اعظمتہ کا مطلب کسی کی عظمت کو چاہنا جو ہے وہ ہمیں نہیں ملا. اخرجہ، لیکن اخرج کا مطلب نکالنا ہو جائے گا، متعدی ہو جائے گا. نہیں، اخرجہ استعمال کریں معنی استخرجہ والا ہو. ہمیں ایسی چیز چاہیے نا، باب فعال ہمیں چاہیے معنی طلب والا ہو اس کے اندر. اس کی مثال چاہیے نا. اعظم الامر میں لکھا ہوا ہے کہ بڑا، اعظم الامر شیئا یعنی بڑا جاننا. یہ ہو جانا ہے، جاننا ہے نا، طلب کرنا. چاہنا لفظ لکھیں تو پھر ہو سکتا ہے، کیونکہ طلب اور چاہت ایک ہی معنی ہوتی ہے. طلب ہونی چاہیے. چلیں جی. التاسع ان یکون مطاوعا لفعل، یہ فعل کی کیا ہے؟ مطابق. مطابق کیا ہوتا ہے؟ قبول کرنا. مطابق کیا ہوتا ہے؟ قبول الاثر. فعل کا جو اثر ہے نا، یعنی حدث ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے آئے گا. یعنی باب تفعیل کی، باب تفعیل کی مطابقت کے لیے. مطابقت کے لیے. یہ اوپر بھی فکرتہ فاقع، مطابقت کا استعمال. وہ تو معنی میں نہیں، وہ تو استفعل معنی لکھ دیا نا انہوں نے. یعنی یہ جو 8واں معنی لکھا ہے نا، اس کے اوپر ہمیں شاید نہیں ملا نا. یعنی یہ بات مصنف کی 8ویں والی ہمیں ہضم نہیں ہوئی نا ابھی تک. ٹھیک ہے. ٹھیک، اس کو آپ مورد سوال ٹھہرائیں نا ابھی.
اچھا فطرتہ فافطر یعنی میں نے اسے ناشتہ کروایا پس اس نے ناشتہ کر لیا افطار کروایا تو اس نے افطار کر لیا اگر اس کے افطار کے معنی میں بشرتہ فابشرا میں نے اسے خوشخبری دی پس وہ خوش ہو گیا ابشر خوش ہو گیا العاشر تمکین کیا مطلب کسی کو قدرت دینا اختیار دینا اختیار دینا احفرت النہر میں نے اسے نہر کھودنے کی قدرت دی یا اجازت دی یعنی مکنت من حفرہ مکنتہ من حفرہ نہر کھودنے کی میں نے اسے قدرت دے دی صلی اللہ علیہ وسلم